جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اور میرے تمام پارٹی کے سینئر ممبران آج یہاں پر حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی دعوت پر حاضر ہوئے تھے اور یقیناً حضرت کی میزبانی مثالی ہے اور یہ دعوت شراز تھی. کھانا پرتکلف اور انتہائی لذیذ تھا، جو کہ ہمیشہ اسی طرح ہوتا ہے. تو آج مل بیٹھنے کا ایک موقع تھا. چند روز پہلے میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تھا. ان کو ان کی صحت یابی کی مبارکباد دینی تھی اور آج ہم یہاں پر ان کے دولت خانے میں حاضر ہوئے. کل انشاءاللہ پی ڈی ایم کا اجلاس ہے جس کی صدارت حضرت فرمائیں گے اور اس میں پھر جو ملکی صورتحال، جو سیاسی معاملات ہیں، بجٹ کی اگلے مہینے بجٹ حکومت نے پیش کرنا ہے، پھر جو افغانستان میں جو اس کو صورتحال ہے، ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور ہم دلی دعا کہ وہاں پر امن قائم ہو اور امریکی افواج کے انخلاء کے بعد وہاں پر ترقی اور خوشحالی کا دورہ ہو جس کا پورے خطے کو فائدہ پہنچے گا اور پاکستان پوری طرح اپنے افغان بھائیوں کا ہاتھ بٹھائے گا. تو یہ کل انشاءاللہ ان تمام امور کے اوپر بات ہوگی. آج ہم حضرت کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بہت شاندار کھانا کھلایا اور بڑی ہمیشہ کی طرح محبت سے ملے. بہت شکریہ. میاں صاحب یہ فرمائیں کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی کے حوالے سے بھی کوئی گفتگو ہوئی ہے، واپسی کا امکان ہے؟ کل پی ڈی ایم کا اجتماع کا اجلاس ہے، اس کی صدارت حضرت نے فرمانی ہے. تمام ممبر پارٹیز وہاں پر موجود ہوں گی. مشاورت کے ساتھ جو بھی فیصلہ ہوگا آپ کو اس کے بعد اطلاع ہو جائے گی. میاں صاحب کیا آپ اپنی کوئی کوشش کر رہے ہیں بلاول بھٹو کو، زرداری کو اور اے این پی کو لانے کے لیے؟ آج کے اس ملاقات میں دیکھیں، کچھ ایسا ہم ہوا؟ پی ایم ایل این دوسری پارٹیوں کے ساتھ ایک پارٹی ہے. کسی ایک پارٹی کو اختیار نہیں کہ وہ کسی کو لے آئے یا چھوڑ آئے. یہ ایک فورم ہے اور اس میں مشاورت کے ساتھ، کنسنسس کے ساتھ فیصلے ہوتے ہیں اور پھر جب مشاورت ہو جاتی ہے تو صدر ان کا اعلان کرتے ہیں. آپ کی ذاتی رائے سر کیا ہے کہ کیا ان دونوں جماعتوں کو دوبارہ آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ میری کوئی ذاتی رائے نہیں، پی ایم ایل این کی رائے ہوگی. میاں صاحب یہ ایک تاثر بس ہے، ہو گیا جی. مولانا آپ فرمائیں. ایک مولانا فرمائیں. میاں صاحب آپ بتائیں، یوسف رضا گیلانی کو سر آپ نے شہیے پر بلایا تھا، کیا آپ نے یوسف رضا گیلانی کو اپوزیشن لیڈر؟ دیکھیں، اس طرح کی بات، ہم نے پارلیمانی لیڈرز کو بلایا تھا. پی ڈی ایم کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہ غلط فہمی کو مہربانی کر کے دور کر دیں. شاہد عباسی صاحب نے اس بات کا پوری طرح اس کی وضاحت کر دی ہے کہ وہ پارلیمنٹ اسمبلی میں اور سینٹ میں جو ہیڈز ہیں ان کو ہم نے دعوت دی تھی اور اس میں چونکہ تمام جو اپوزیشن پارٹیز کی مہربانی سے انہوں نے مجھے منتخب کیا ہے لیڈر آف دی اپوزیشن، میرا یہ فرض ہے، میری ذمہ داری ہے کہ ہم مشاورت کے ساتھ پارلیمان میں، اسمبلی کے فورم میں ایک مشترکہ لائحہ عمل بنائیں جس سے بجٹ اور ان کی جو تمام جو محاذوں میں بدترین غفلت ہے، میسو فیلیئرز ہیں، ان کو ایکسپوز کریں. مثال کے طور پر دیکھیے نا کہ کووڈ کے حوالے سے یہ تیسری لہر جاری ہے جو کہ بہت ہی خطرناک ہے. اس 1.5 سال کے عرصے میں جب سے ویکسینیشن دنیا میں
اویلیبل ہوئی، انہوں نے کیا اقدامات کیے؟ کیا اس سے کوئی زیادہ مجرمانہ غفلت ہو سکتی ہے کہ دنیا کے وہ ممالک جو ہم سے پیچھے ہیں ان کی جو ویکسینیشن شرح جو ہے ہم سے کہیں آگے ہے، اور ہم نے صرف جو امداد میں جو ٹیکے ملے اس کے اوپر اکتفا کیا؟ یہی جو کرپشن ہوئی ہے، جو اسکینڈل ہوئے ہیں چینی کے، گندم کے، سبسڈیز کے، یہی پیسہ اس کرپشن کی نظر نہ ہوا ہوتا تو یقین کریں کہ آج اس ملک کے اندر ویکسینیشن کے حوالے سے معاملات بہت بہتر ہوتے کہ وہ پیسہ جو ضائع ہو گیا، ہڑپ کیا گیا، وہ ادھر استعمال ہوتا۔ لیکن شومیہ قسمت کہ ہمارے سلیکٹڈ وزیر اعظم کو اس کا کوئی احساس نہیں تھا۔ وہ ریاست مدینہ کا تو دن رات اس کا تذکرہ کرتے ہیں، مگر عمل جو ہے اس کے 100% اس کے 100% خلاف۔ اگر ریاست مدینہ کا ذرا بھی ان کو احترام ہوتا تو جناب درد دل کے ساتھ پاکستان کے کونے کونے میں پہنچتے اور ہر جگہ سینٹرز بنواتے، ویکسینیشن ہوتی، لوگ جھولیاں اٹھا کے دعائیں دیتے، چاہے آپ پشین کی بات کر لیں، چاہے آپ جمرود کی بات کر لیں، چاہے آپ لاڑکانہ کی بات کر لیں، رحیم یار خان کی بات کر لیں۔ دیکھیے، میں خود نمائی کی بات نہیں کرنا چاہتا، بات لمبی ہو رہی ہے۔ جب ڈینگی آیا تو اپنے لیڈر نواز شریف کی سربراہی میں ہم نے جان توڑ کوشش کی، گھر گھر سپرے کروائے، وزیر جاتے رہے، میں خود جاتا رہا، سڑکوں پہ پیمفلٹس بانٹے، جو بلڈ ٹیسٹ کی مشینیں تھیں ہم نے درجنوں کے حساب سے ایئر فریٹ کروایا، پلیٹلیٹس کی جو مشینیں تھیں ہم نے جرمنی سے ایئر فریٹ کروائیں، وہ جو تھا اس کا ٹیسٹ پرائیویٹ سیکٹر میں اس کو 90 روپے فکس کیا، چاہے وہ چغتائی لیب تھی یا وہ اتفاق ہسپتال کی لیب تھی یا شوکت خانم کی لیب تھی، اور سرکاری ہسپتالوں میں مکمل طور پر فری وہاں پر ٹیسٹ ہوتے تھے۔ اور انہوں نے کہا تھا سری لنکن سے کہ یہ دنیا کی اتنی بڑی وبا نے پنجاب میں اور خاص طور پہ لاہور میں حملہ کیا ہے ڈینگی نے کہ خدا نخواستہ 25,000 لوگ لقمہ اجل بن سکتے ہیں۔ اس مالک کا کرم ہے کہ پوری مشینری کی کوشش کے نتیجے میں، چاہے وہ سیاستدان تھے، وزیر تھے، بیوروکریٹ تھے، ایکسپرٹس تھے، ایپٹمالوجسٹ تھے، جو بھی تھے، 250 لوگ اللہ کو پیارے ہوئے، جن میں وہ بھی شامل تھے جن کو کوموربڈیز تھی، یعنی دوسری امراض تھی۔ اور اگلے سال اس خدا کے فضل و کرم سے کوئی اپنا اموات واقع نہیں ہوئی، اور یہاں پر تیسرا مرحلہ ہے اور ہم ٹیکوں کا انتظام نہیں کر سکے اور صرف جو ہمیں اپنے مفت ملی اس کے اوپر تکیہ کیا۔ تو بہرکیف بات بہت لمبی ہوگی، میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کل پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوگی، اب حضرت بات کریں گے۔ مہربانی، دو بیانیے کھل کر سامنے چلیے مولانا صاحب جمان سے بات کریں۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب کا اور ان کی ٹیم کا کہ انہوں نے ہمیں عزت بخشی، تشریف لائے، اور 2 روز پہلے بھی وہ تشریف لائے تھے میری صحتیابی کے حوالے سے۔ تو ایک رشتہ ہے، ایک تعلق ہے، اور ایک بڑے ہونے کے ناطے وہ ہمیشہ اس شفقت کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں۔ جن مسائل کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، یقیناً پاکستان 2-3 سالوں سے اس سے دوچار ہے۔ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ پاکستان میں مرض تو آتے ہیں لیکن اس کی علاج کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ تو یہ بدقسمتی ہے اس قوم کی کہ جو لوگ قوم پر مسلط کیے گئے ہیں یا ان کو سلیکٹ کر کے قوم پر مسلط کیا گیا ہے وہ نااہل ثابت ہوئے ہیں،
اور نااہلی کے بعد پھر ان نااہلوں کو سہارا دینا یہ اس سے بڑا ایک جرم ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کو نظر ثانی کرنی چاہیے اپنے ان غلطیوں پر جو اس سے پہلے سرزد ہوئی ہیں، چاہے وہ ادارے ہیں، چاہے وہ جماعتیں ہیں، چاہے وہ ہمارے عوام ہیں، چاہے وہ پبلک ہے، چاہے وہ نوجوان ہیں، کہ اب ہم نے کس طرح اپنے ملک کے مستقبل کو سنوارنا ہے۔ ہم نے جگہ جگہ پہ ہو رہے ہیں اور انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے اندر ظاہر ہے جی کہ بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں جو کام کر رہے ہیں قوم کے لیے، ملک کے لیے، ان کے رفاہ کے لیے، لیکن آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے دینی مدارس کے اندر بھی نقب لگائی اور وہاں پر پہلے سے موجود جو ہمارے انسٹیٹیوشنز تھے اس کے مقابلے میں ڈمی قسم کے نئے بورڈز انہوں نے متعارف بھی کرا دیے اور جبراً کوشش کی جا رہی ہے کہ مدارس کو ان کی طرف لے جایا جائے۔ یہ عجیب بات ہے کہ ایشو تو یہ تھا کہ انسٹیٹیوشنز کی اصلاح کی جائے، ایشو یہ تھا کہ ان کو ایک قومی دھارے میں لایا جائے اور اس پر مذاکرات بھی گزشتہ 10 سالوں سے 12 سالوں سے چل رہے تھے، لیکن یکدم سے ان کے صفوں کو میں توڑ پھوڑ پیدا کرنا، یہ آپ بتائیں کہ کیا یہ اصلاح کی نیت سے ہو سکتا تھا؟ میں جو کہتا تھا کہ یہ لوگ نیک نیت نہیں ہیں تو نتیجہ سامنے آ گیا کہ کس طرح بدنیتی کے ساتھ وہ ملک کے انسٹیٹیوشنز کو تباہ کر رہے ہیں۔ وقف املاک کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے، یہ سرے سے قرآن و سنت کے خلاف ہے، یہ سرے سے پاکستان کے آئین کے خلاف ہے، یہ سرے سے پاکستان کے اندر دیے ہوئے انسانی اور بنیادی حقوق کی نفی ہے، اور اس حوالے سے ہم نے کہا ہے کہ اس کے شرعی تعین، آئینی تعین، قانونی تعین کے لیے اس کو اسلامی نظریاتی کونسل میں بھیجا جائے۔ زبردستی ہمارے اوپر اس قسم کے قوانین مسلط نہ کیے جائیں، یہ فیصلے نہ کیے جائیں، اور ظاہر ہے کہ جہاں پر ہم اس قسم کے داخلی خلفشار کا شکار ہیں اور قدم قدم پر ہم کنفیوژنز پیدا کر رہے ہیں اداروں کے اندر، چاہے وہ نجی ادارے ہوں چاہے وہ سرکاری ادارے ہوں، وہاں پر خطے کی جو صورتحال ہے اس میں بھی کوئی ہم ایسی جگہ نہیں کھڑے ہوئے کہ جو پاکستان کے استحکام کا سبب بن رہا ہے۔ انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات، ہم ہزار زبان سے کہیں کہ ہم اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں، ہم پرامن تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں، لیکن کشمیر کا سودا کر کے تو ہم اچھے تعلقات پہلے بھی قائم کر سکتے تھے، اس پر اپنے موقف میں تبدیلی لا کر ہندوستان سے بہتر تعلقات کے مواقع تو پہلے بھی آئے تھے، لیکن اس طرح کے ہم ایک قوم کو بیچ کر، ان کی عزت و ناموس کو بیچ کر، ان کی انسانی حقوق کو بیچ کر ہم اس کے مسئلے پہ بات کریں۔ ہم نے فاٹا میں تبدیلیاں لائیں، کتنی بڑی امیدوں کے ساتھ لائیں، اور فاٹا کے عوام کو ہم نے کیا کیا سبز باغ دکھائے، لیکن آج وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، نہ پرانا نظام نیا نظام۔ ابھی نئے آرڈیننس آ رہے ہیں کہ فلاں چیز کو دوبارہ واپس کیا جائے، فلاں کو واپس کیا جائے، یہ چیز نہیں چل رہی، جہاں پر لینڈ ریکارڈ ہی نہیں ہے۔ اور 5ویں 6ٹھے پشت سے جب انگریزوں نے وہاں پر الاٹ کیے تھے وہاں کے علاقے، تو وہ اب 5ویں 6ٹھی نسل میں آپ بتائیں کہ اس کی تقسیم کیسی ہوگی؟ رواج کی بنیاد پر ہوگی، شریعت کی بنیاد پر ہوگی، اور اس سوائے وہاں داخلی فساد اور جھگڑے اور قتل و مقاتلے کے اور کوئی نتیجہ برآمد نہیں کر رہا۔ پٹواری وہاں نہیں جا سکتا، پولیس وہاں منظم نہیں ہو پا رہی ہے، سول انتظامیہ وہاں جا کر بے بس ہو جاتی ہے۔ یہ کیا فیصلے ہیں جو ہم کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اس کا خمیازہ بھگتتے رہتے ہیں؟ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس پہ ہمیں پبلک پہ جانا ہوگا۔ ہمارا ہتھیار پاکستان کا عوام ہے، پاکستان کے عوام کا اعتماد ہم نے حاصل کرنا ہے۔ اب بند کمروں کی سیاست ختم ہو چکی ہے۔ بند کمروں میں آپ ہمیں کیا پڑھائیں گے، کیا درس دیں گے، کیا ہمیں آپ اپنے فلسفے سنائیں گے؟ اب ہم تجربات سے گزر چکے ہیں، ہم نے تلخ و شیرین سب دیکھ لیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات کا منہج آج کیا ہے، آج کس طریقے سے ہم 2001 کے معاہدات کو حوالہ دے کر پاکستان میں امریکہ کو نئے اڈے دینے کے لیے جواز فراہم کر رہے ہیں۔ افغانستان سے وہ نکل چکے
افغانستان سے وہ شکست کھا چکے ہیں، طالبان نے ان کو وہاں سے نکال دیا ہے، وہ پھر پاکستان میں بیٹھ کر یہ افغانستان میں کیسے اعتماد بحال کریں گے؟ نہ وہاں کی حکومت کی جانب سے ہم اعتماد حاصل کر سکیں گے، نہ وہاں مزاحمتی قوت جو طالبان کی ہے ان کا ہم اعتماد حاصل کر سکیں گے۔ اسی طریقے سے اگر بلوچستان میں امریکہ کو اڈے دیے جاتے ہیں تو ہم ایران کا اعتماد حاصل نہیں کر سکتے۔ ایران پہلے سے انڈیا کے پلڑے میں جا چکا ہے اور ہم یہاں پر اس وقت تنہا ہیں۔ چائنا جو ہے اس پاکستان پر اس کے اعتراضات ہیں، آپ نے اس کی اکانومی کو تباہ کیا ہے، آپ نے پاکستان کے اندر اس کے انویسٹمنٹ کو تباہ کیا ہے، کہاں ہے آپ کی خارجہ پالیسی؟ میرے خیال میں ان لوگوں کو خارجہ پالیسی کے بنیادی اصول تک کا علم نہیں ہے، خارجہ پالیسی کا اساس کیا ہوتا ہے، خارجہ پالیسی کی پرائرٹیز کیا ہوتی ہیں، اپنی پیداواری صلاحیت آپ کی ہے نہیں، اور کامیاب خارجہ پالیسی کی بات کرنا اس سے بڑی حماقت اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو ملک کی معیشت کو بہتر بنانا ہے، اور جو بجٹ آ رہا ہے میں پیشگی بتا دینا چاہتا ہوں کہ جی ڈی پی گروتھ میں ڈبل جھوٹ بولا جائے گا اور قوم کو دھوکہ دیا جائے گا، کیونکہ پچھلے سال سے ہماری اکانومی جس جمود کا شکار ہے، کوئی اشارہ دنیا میں نہیں ہے کہ ہماری اکانومی کچھ بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ بس یہ ہے کہ بہار آنے والی ہے، تو بہار آنے سے کیا ہماری سردی اور گرمی ختم ہو جاتی ہے۔ مولانا تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ اس پر پی ڈی ایم کا کل اجلاس بھی ہوگا، آئندہ بھی مشاورت ہوگی، اور میاں صاحب اب جیل سے بھی باہر آ گئے ہیں، مسلم لیگ کے صدر بھی ہیں، انشاءاللہ ان کی بہتر رہنمائی ہمیں اس حوالے سے حاصل رہے گی۔ مولانا پی ڈی ایم کی بڑی بات، پیپلز پارٹی مفاہمت کرتے کرتے پی ڈی ایم سے نکل گئی، اگر مفاہمت کا جو بیانیہ ہے وہ نون لیگ پہ بھی غالب آ گیا تو پی ڈی ایم کہاں کھڑا رہے گا؟ دیکھیے، جہاں تک تعلق ہے پیپلز پارٹی کا، جو چیزیں ہم متفقہ طے کر لیں، چاہے مزاحمت کے حوالے سے کریں چاہے مفاہمت کے حوالے سے کریں، سمجھ میں بات آتی ہے کہ ایک فورم معاملے طے کر رہا ہے، لیکن بات ہے ایک تنظیم کے اصولوں کی، اس کے جمہوری اصولوں کی، جہاں آپ ایک رائے دے رہے ہیں اور 9 جماعتیں اس سے اختلاف کر رہی ہیں اور صرف ایک پارٹی، تو پھر ایک پارٹی کو 9 جماعتوں کے سامنے سرنڈر ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم عقل مند ہیں اور باقی بیوقوف ہیں۔ حالات کو دیکھ کر فیصلے کرنے ہیں، مل کر کرنے ہیں، جو بھی ملک کے لیے مفید ہوگا، جو بھی آنے والے حالات کے لیے موزوں ہوگا، انشاءاللہ وہ مشاورت کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ مولانا صاحب ایک سوال لینا سر۔